أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اب اپنے اس ابتدائی قرآنی عربی کے کورس کے تقریباً اختتام کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ ابھی لاسٹ ٹائم جو ہم نے لیسن پڑھا ہے وہ تھا فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور اس میں ہم نے دو چیزیں سیکھی تھی کہ ایک تو نون خفیفہ کا استعمال ہوتا ہے اور دوسرا نون ثقیلہ کا۔ تو نون خفیفہ کا استعمال کم نظر آئے گا آپ کو اور نون ثقیلہ کا استعمال زیادہ ہوگا۔ اور جیسے میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ ہمارا چونکہ فوکس بیسیکلی ہے قرآن پاک کی انڈرسٹینڈنگ پہ، تو آپ کو اس میں مزید اگر آپ دیکھیں گے تو نون ثقیلہ کی گردان ویسے تو 14 سیغوں پورے پہ اپلائی ہوتی ہے وہ، لیکن آپ کو زیادہ تر واحد اور جمع کا سیغہ جو ہے نا اس کی ضرورت پڑے گی سمجھنے کی، کیونکہ قرآن پاک میں یہی استعمال ہوئے ہیں اور ان میں سے بھی مذکر والے، جمع مذکر والے۔ ٹھیک ہے، اچھا منصوبات کے بارے میں یہ ہے کہ ہم نے منصوب اور نصب کا لفظ تو کئی دفعہ ذکر کیا ہے اور اس کا استعمال بھی کیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے فعل سے پہلے جب اسم پڑھ رہے تھے تو اسم والے حصے میں ہم جب جملہ اسمیہ بنا رہے تھے جس میں مبتدا اور خبر کا استعمال ہوا تھا، تو ہم نے دیکھا تھا کہ مبتدا اور خبر جب دونوں ہوں گے تو وہ مرفوع ہوں گے۔ بلکہ اس سے بھی پہلے آپ دیکھیں کہ اعرابی حالت ہم نے اسم کی سیکھی تھی۔ اعرابی حالت کیا کیا ہوتی ہے؟ مرفوع، منصوب اور مجرور۔ یعنی اگر اس کو بنیادی طور پر تو دیکھیں تو وہ ہوگا، اس کی علامت ہوگی جو مرفوع ہوگا اس کے اوپر پیش ہوگی یا دو پیش یعنی تنوین ہوگی، یا زبر ہوگی اور یا دو زبر ہوں گی، پھر اسی طرح زیر ہوگی یا دو زیر ہوں گی۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ جو پیش ہے اس کو اعرابی لحاظ سے رفع کہتے ہیں، تو وہ مرفوع ہو جاتا ہے جس کے اوپر پیش ہوتی ہے۔ اسی طرح جس کے اوپر نصب ہوتا ہے یعنی زبر ہوتی ہے تو اس کو ہم منصوب کہتے ہیں، اور جس کے نیچے زیر ہوتی ہے وہ ہم مجرور کہتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے آخری حرف کی علامت، کسی بھی اسم کی آخری حرف کی علامت۔ جیسے اگر میں کہوں نا کتابن، تو اب یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے، اور اگر میں کہوں کتابن تو یہ دو زبر آ گئی تو یہ ہو گیا منصوب، اور اگر کتابن کہوں تو یہ مجرور ہے۔ اچھا یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب ہمارا چونکہ منصوبات والا لیسن آگے جو شروع ہو رہا ہے، اس میں یہ ہمارے ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ اعرابی حالتیں 3 ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، عام طور پر اسم جو رفعی حالت میں آتا ہے نا اس کی زیادہ شکلیں نہیں، یا تو وہ مبتدا اور خبر ہوگا یا پھر جملہ اسمیہ کے اندر فعل کے بعد فاعل جو آئے گا، جو فاعل ظاہر ہوتا ہے تو وہ بھی رفعی حالت میں آئے گا۔ مفعول آتا ہے نصبی حالت میں، تو فاعل رفعی حالت میں آئے گا اور مبتدا اور خبر یہ رفعی حالت میں آئیں گی۔ جو مجرور ہیں اس کی بھی 2-3 شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مرکب اضافی ہم نے پڑھا تھا جس میں مضاف اور مضاف الیہ ہوتا ہے، تو مضاف الیہ عام طور پر جری حالت میں آئے گا، جیسے ہے نا بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو اللہ اب یہاں کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے تو وہ اللہ ہی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، قلم احمدن، احمد کا قلم، تو احمدن مجرور ہو گیا۔ ایک تو یہ صورت ہے جری حالت میں آنے کی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ کسی اسم سے پہلے حرف جار آ جائے، یعنی حرف جار ہم نے پڑھے تھے نا من، الا، الا، ٹھیک ہے، یہ والے ان میں سے کوئی بھی آئے، کافی سارے ہم نے پڑھے ہیں، تو اس میں سے کوئی بھی کسی اسم سے پہلے آتا ہے تو اس کو اسم کو جار دے دیتا ہے یعنی مجرور کر دیتا ہے۔ مرکب جاری ہم نے پڑھا تھا کہ پہلے جار اور اس کے بعد مجرور، پہلے حرف جار ہوگا اس کے بعد اسم جو آئے گا وہ مجرور ہو جائے گا، تو اس کو ہم جار مجرور بھی کہہ دیتے ہیں، اور اس کا ایک نام یہ ہے کہ وہ مرکب جاری کہلاتا ہے۔ تو جری حالت کیا ہو گئی؟ حرف جار پہلے لگ جائے تو پھر بھی اسم مجرور ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یعنی مضاف الیہ کی شکل میں آئے گا اگر تو وہ بھی مجرور ہوگا۔ تو یہ ہم نے دیکھ لیا۔ رفعی حالت میں بھی چند شکلیں ہیں جب اسم رفعی حالت میں آتا ہے، اور دوسری کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جب جری حالت میں آتا ہے۔ تو تیسری شکل جو رہ گئی اعرابی حالت وہ ہے
नस्बी हालत। तो नस्बी हालत कब आती है किसी इसम पे, वो हमारा अब टॉपिक शुरू हो रहा है। तो इसलिए जो इसम मंसूब होता है, यानी जिसपे नस्ब आता है, उसको मंसूब कहते हैं, और उसकी जमा है मंसूबात। तो मंसूबात एक से ज्यादा सूरतें हो सकती हैं कि जिस शक्ल में किसी इसम के ऊपर आमतौर पर हम कहेंगे जबर या नस्ब आएगा, लेकिन उसकी शक्ल जरूरी नहीं कि उसके ऊपर जबर नजर आए। ये हमने जब इसम की अराबी हालतें पढ़ी थी तो तब हमने ये बड़ी तफसील से ये बात की थी। आप बेशक अपने नोट्स पहले देख लें पुराने, या जो मुतलका वीडियो है हमारी उस पर यूट्यूब पे वो देख लें, तो आपको अगर जरूरत हो तो आप वहां से रिवाइज भी कर सकते हैं कि इसम की अराबी हालत क्या थी। अच्छा, नसब किस किस हालत में आएगा, वो एक से ज्यादा शक्लें, कुछ तो हम पढ़ चुके हैं पहले। जैसे हमने मफूल का जिक्र बड़ी दफा किया है। कोई भी जुमला बनाते हुए हम कहते हैं जी ये इसमें फाइल है, तो फाइल मरफू होगा, यानी पेश वाली शक्ल होगी, और जो मफूल है उस पे जबर आ जाएगी आखिरी हरफ पे, तो वो मंसूबात में से है। अब हम तफसील से देखेंगे कि कौन कौन सी और भी चीजें हैं जिन पे नस्ब आता है, वो हमने अभी तक डिस्कस नहीं की। मफूल का जिक्र तो आया है, लेकिन वो भी बाकायदा हमने बतौर मौजू के अलहदा से नहीं पढ़ा। तो अब हम शुरू करते हैं कि मंसूबात कितनी किस्म के हैं और उनकी क्या सूरत हाल होगी कि जब उन पे नस्ब आएगा। तो उसमें बुनियादी तौर पर ना 6 मंसूबात हैं जिनका हम जिक्र करेंगे। मेरा प्लान ये है कि 6 में से, वैसे तो हमारे नोट्स में उन्होंने 3 और 3 करके दिए हैं, मेरा ख्याल है कि 2 लेसन में डिवाइड किया है, लेकिन इनको अच्छी तरह समझने के लिए मेरा प्लान ये है कि हम 3 लेसन में ये कर लें, 2 एक लेसन में, फिर अगले 2 अगले लेसन में, और फिर तीसरे लेसन में आखिरी 2। तो इस तरह से हमारे ये जो 6 अक़साम के मंसूबात हैं ये अच्छी तरह हमारे कवर हो जाएंगे। और इसके साथ ही हमारा ये फिर जो इब्तदाई कोर्स है ये भी इख्तिताम को पहुंच जाएगा। मैं देखूंगा अगर कोई बहुत जरूरी चीज एक आध कोई और है तो मुमकिन है 1/4 लेसन भी कर लूं मैं, वो फिर मैं आपको खत्म होने से पहले बता दूंगा। लेकिन ये है कि अगले हमारे आज के समेत 3 या मैक्सिमम 4 लेसन होंगे। तो हमने जो काम जून में शुरू किया था, गालबन 14-15 जून कोई तारीख थी जब हमने पहला लेसन किया था, तो तब से लेकर अब नवंबर का तकरीबन वस्त आ गया है, और इस महीने के एंड तक उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इस कोर्स को कवर कर लेंगे। बल्कि चलते चलते मैं आपको मुख्तसरन ये भी बता दूं, आपसे पहले भी कुछ मुख्तसरन जिक्र हुआ है कि थोड़ा सा वक्फा देने के बाद इंशाल्लाह फिर यही कोर्स दोबारा से मैं शुरू करने का इरादा रखता हूँ। इसमें इंशाल्लाह कुछ इम्प्रूवमेंट भी लाने की कोशिश करूंगा इस मौजूदा तजर्बे की रोशनी में, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स करने का मेरा भी पहले कोई तजर्बा नहीं था। ये बस ऐसे मजबूरी बनी, फिजिकल क्लास हो रही थी, तो जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमें फिर इस पे ऑनलाइन पे शिफ्ट होना पड़ा। तो अब आगे आने वाले वक्त में यही लग रहा है कि ये क्लासेस ऑनलाइन ही जारी रहेंगी। एक तो इसमें आसानी भी है कि कहीं से भी लोग हों तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई लोकेशन का मसला नहीं है। दूसरा ये कि तादाद का इशू नहीं है कि जितने भी लोग हों वो ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिकल क्लास में ये होता है कि आपके पास एक लिमिटेड स्पेस होती है और फिर लोगों को ट्रेवल करके आना पड़ता है, अपना टाइम ज्यादा निकालना पड़ता है, उसमें थोड़ी सी मुश्किलात और तरह की होती हैं। लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा मसला ये चल रहा था कि आपसे चूंकि उतना ज्यादा फिजिकल इंटरेक्शन जो होता है वो सामने लोग बैठे हों तो आपको पता होता है कि कौन किस लेवल पे है, आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, उनके एक्सप्रेशन से भी अंदाजा हो जाता है कि किसको कोई कमी पेशी नजर आ रही है तो उसको उस हिसाब से मजीद सपोर्ट किया जाए। लेकिन बहरहाल दोनों चीजों के अपने अपने फायदे और थोड़े कमी बेशी है। तो हमारा इंशाल्लाह ये जो कोर्स है खत्म होता है तो फिर मैं थोड़ा सा वक्फा इसमें दूंगा, और मैक्सिमम इंशाल्लाह जनवरी के पहले हफ्ते तक जो है ना, अगर दिसंबर में नई क्लासेस शुरू होती तो जनवरी के पहले हफ्ते तक नई क्लास शुरू हो जाएगी। उसमें आप लोगों के लिए जो खास बात है वो तो ये है कि आप में से अक्सर ने जो पहला हिस्सा हमारा जो फिजिकल क्लासेस में हुआ था वो मिस किया था, जो कि है तजवीद से मुतल्लिक। क्योंकि हमारा जो ये जो कोर्स है इसमें ये स्टार्ट होता है तजवीद से, क्योंकि ग्रामर को समझना कुरान पाक का जो फहम है वो हासिल करने के लिए जरूरी है। लेकिन इसके साथ जो दूसरी अहम चीज है वो ये है कि कुरान पाक को सही पढ़ना भी बड़ा जरूरी है। पढ़ने में अगर हम गलती करते हैं
تو وہ بعض کا بڑی خطرناک قسم کی غلطی بھی ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی ظاہر ہے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس کو جو پڑھنے کا اس کا جو حق ہے اسی حساب سے پڑھنا چاہیے. تو ہمارے ہاں تھوڑا ایشو ہے بر صغیر پاک و ہند میں کہ ہم جو قرآن پاک پڑھتے ہیں ہمیں چونکہ اس کی سمجھ نہیں ہے اور پھر عربی ہماری چونکہ زبان نہیں ہے تو ہم عام طور پر باقاعدہ کسی مدرسے سے یا کسی جو ٹرینڈ جو تجوید کے کو سمجھتے ہیں ان سے نہیں پڑھتے. اور اگر کسی مدرسے میں ہم جاتے بھی ہیں بطور پارٹ ٹائم اسٹوڈنٹ کے تو اتنی توجہ ہمیں نہیں ملتی کہ ہم جو ہے نا قرآن پاک کو صحیح اس کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کر سکیں. تو یہ بڑا ضروری ہے. اس میں ہمارے کورس میں کوئی 15-16 لیسن ہیں تجوید کے جس میں بنیادی قواعد جو تجوید کے ہیں جس طرح سے ابھی ہم نے گرامر کے پڑھے ہیں تو اسی طرح تجوید کے بھی یعنی قرآن پاک کو صحیح ادا کرنے کے جو بنیادی قواعد ہیں وہ اس میں کور کیے جائیں گے. تو آپ لوگ اگر چاہیں اگر آپ نے تجوید پہلے کہیں نہیں پڑھی ہوئی تو آپ بھی اس کورس کو پہلے کم سے کم تجوید کی حد تک جوائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے چونکہ یہ کورس اٹینڈ کیا ہے تو آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو آگے پہنچائیں. ایک تو پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو سیکھا ہے وہ آگے سکھائیں, اپنے گھر والوں کو سکھائیں, اپنے دوستوں کو سکھائیں, اپنے کولیگز کو سکھائیں. کسی بھی طریقے سے آپ کے ایکسیس میں جو لوگ ہیں جو آپ کے جاننے والے لوگ ہیں جو آپ نے سیکھا ہے انہی نوٹس کی مدد سے آپ ان کو تھوڑا تھوڑا سکھانا شروع کر دیں. ایک تو اس سے آپ کی بھی ریویژن ہوگی, اپنی نیکی کا کام بھی ہے. آگے اللہ تعالیٰ جیسے ہم نے اس کو شروع کیا تھا تو ہم نے پڑھا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا کہ میں نے آسان بنا دیا. پھر اس میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو سیکھنے والی بات پہ تو ہم نے چلو کسی حد تک سفر کر لیا ہے, لیکن جو سکھانے والا عمل ہے وہ بھی کریں گے تو بہتر انسان تب بنیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی روشنی میں. تو آپ اس کو آگے خود بھی سکھانے کی کوشش کریں جتنی بھی آپ کے پاس گنجائش ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے جاننے والوں میں اس چیز کو میسج کو پھیلائیں کہ جی یہ کورس ہمارا انشاءاللہ جنوری میں یا اس سے کچھ دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں وہ شروع ہوگا نیا کورس. اس میں تجوید ہوگی اور یہ گرامر کا ابتدائی کورس جس میں اسم والا حصہ اور فعل والا حصہ ہم نے پڑھا ہے تو یہ ہم کور کریں گے. تو یہ آپ جو چینل ہے ہمارا یوٹیوب جس میں ہم نے یہ کورس اپلوڈ کیا ہے اب تک کا اور آگے بھی انشاءاللہ اسی پہ لنک پہ اپلوڈ ہوں گے تو یہ آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں ان لوگوں سے کہ جو اردو جانتے ہیں لکھنا اور پڑھنا اور قرآن پاک کو بغیر ترجمے کے سیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں. تو یہ عام طور پر ہمارے اردو جاننے والا طبقہ جتنا بھی ہے اس میں یہ پرابلم اکثریت میں ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں قرآن پاک کو تو بغیر سمجھے ہم پڑھتے ہیں. تو کوشش کریں کہ لوگوں تک یہ پہنچائیں, اپنی فیملی ممبرس کو, اپنے دوستوں کو, اپنے محلے میں جہاں بھی دوستوں ان کو بتائیں کہ یہ نیا کورس شروع ہوگا. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا یہ کورس جب یہ پورا ہو جاتا ہے اگلی 3-4 کلاسز کے بعد تو میں نے جیسے پہلے آپ سے کہا تھا کہ ایک انٹرمیڈیٹ کورس کے نام سے میں پھر اس کو کنٹینیو کروں گا آپ لوگوں کے لیے جنہوں نے ابتدائی کورس کر لیا ہے. وہ میرا خیال یہ ہے کہ ہم ہفتے میں 1 کلاس کر لیں گے اور اس کے لیے ہمیں ممکن ہے 15-20 کلاسز چاہیے ہوں. تو میں وہ اس کو کورس کو علیحدہ سے بنا رہا ہوں پھر وہ آپ سے شیئر بھی کر دوں گا اور پھر ہم وہ 1 by 1 ونس اے ویک کلاس کر کے تو اس کی جو چیزیں تھوڑی ایڈوانس لیول کی ہیں جو ہم نے ابھی اس میں کور نہیں کی وہ ہم ہفتے میں 1 دن وہ کرتے رہیں گے اور 2 دن پھر یہ ابتدائی کورس شروع کرتے ہیں. اچھا یہ بات تو ہو گئی. اچھا اس کے بعد اب واپس آتے ہیں ہم آج کے ہمارے ٹاپک کی طرف جو کہ منصوبات کے بارے میں ہے. جیسے میں نے پہلے کہا آپ سے کہ یہ 6 قسم کے منصوبات ہیں. اچھا یہاں منصوبات سے مراد فعل نہیں ہے, فعل کی بات تو ہم نے کر لی ہے یعنی جو فعل ماضی کے جتنے سیکھے ہیں وہ تو مبنی ہیں وہ تو چینج نہیں ہوتے. فعل مضارع میں جو تبدیلی آتی ہے وہ ہم نے آلریڈی فعل مضارع کے عوامل کے نام سے پڑھ لیا ہے کہ جی کیا چیز ہو جس سے نصب آتا ہے اور کیا چیز آئے تو اس پہ جزم آتی ہے. تو وہ اخف اور خفیف کے نام سے ہم پڑھ چکے ہیں. اب ہم نے کرنا ہے اسم کے بارے میں بات کہ اسم کے اوپر جو نصب آتا ہے وہ کس وجہ سے آتا ہے.
تو جیسا میں نے کہا کہ 6 قسم کے ہیں ہمارے نواسب. منصوبات. اچھا اس میں ایک تو ہے ہمارا جی دوسرا ہے مفعول فی. یہ ترتیب میں وہی لکھ رہا ہوں جو ہمارے نوٹس میں ہے. اور تیسرا ہے مفعول لہو. نمبر 4 پہ ہے مفعول مطلق. نمبر 5 ہے تمییز. اور نمبر 6 ہے حال. اچھا یہ ہمارے 6 ہیں منصوبات. پہلا ہے مفعول بہی. اس کو تو ہم پہلے سن چکے ہیں, ہم نے بات بھی کی ہے. ہم نے اب تک اسم یا فعل کے حصے میں خاص طور پر کچھ بہت سے جملے بنائے جس میں مفعول کی بات ہوتی تھی کہ جی یہ فعل ہے, یہ فاعل ہے اور آگے مفعول آ رہا ہے. تو مفعول بہی یعنی ایسا فعل جس پہ, ایسا اسم جس پہ فعل ہوا ہے, جس پہ فعل واقع ہوا ہے, جس پہ کام ہوا ہے. تو اس لیے اس کو بے ہی, اس پر. تو عام طور پر ہم جو ہے نا آخری حرف کو بولتے ہوئے ساکن کر دیتے ہیں. جب ہم رکتے ہیں تو اس کو مفعول بہ بھی کہتے ہیں. تو مفعول بہ بھی کہہ سکتے ہیں اور بہ بھی کہہ سکتے ہیں. دوسرا ہے مفعول فی. مفعول فی میں 2 چیزیں آتی ہیں, ظرف مکان اور ظرف زمان. تو یہ 2 چیزیں آج ہم کور کریں گے انشاءاللہ. باقی جو مفعول لہو, مفعول مطلق, اور 5واں ہے تمییز, اور 6ٹھا ہے حال. یہ 4 چیزیں ہم اگلے 2 لیسن میں انشاءاللہ کور کریں گے. تو مفعول بہی کی اگر بات کریں تو یہ جیسے میں نے پہلے ابھی آپ سے بات کی کہ یہ وہ اسم ہے جس پہ فعل واقع ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ جی قرأت کتاباً. اب یہ اصل میں تو کتابن ہے, ایک کتاب, لیکن میں کہہ رہا ہوں قرأت, میں نے پڑھی. فعل ماضی واحد متکلم. قرأت میں نے پڑھی ایک کتاب. تو اب کتاب کے اوپر چونکہ فعل ہوا ہے یعنی پڑھنے کا کام ہوا ہے تو یہ کتاب ان سے کتاب بند ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اس کے یہ منسوخ ہو گیا. اسی طرح اگر میں کہوں فتح البابا, بیسیکلی کیا تھا, بابن اس سے معرفہ ہوا, البابو, اور چونکہ یہاں پہ مفعول ہے اس کو کھولا گیا ہے. فتح اس نے کھولا, کیا کھولا, الباب. تو یہ چونکہ مفعول بہی ہے تو لہذا یہ کیا ہوا, البابا ہو گیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کتابن اور البابا, یہ جو نصب کی علامتیں ہیں نا یہ اس لیے آئی ہیں کہ یہ مفعول ہے, یہ اسم مفعول بہی ہے. تو اس لیے یہ نسبی حالت میں آیا. تو پہلا جو منصوبات میں سے پہلا نصب والا اس میں منصوب ہے وہ کیا ہے, مفعول بہی. اچھا مفعول میں مفعول ایک جملے میں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. مثلا میں کہوں کہ قرأت کتابا و جریدہ تن, کہ میں نے ایک کتاب اور ایک جریدہ یا میگزین پڑھا. ٹھیک ہے, تو اب یہ 2 چیزیں ہیں تو دونوں ہی منصوب ہوں گی. یہ جو واو ہے نا, اور یہ واو عطف کا کہلاتا ہے کہ جو ملاتا ہے. تو واو کے ساتھ جتنی بھی چیزیں ہوں گی, فرض کیا آگے ایک اور بھی کوئی چیز ہو, واو لگا کے کوئی اور بھی چیز ہو, جیسے کوئی رجسٹر ہے یا کوئی کتاب ہے یا کوئی کاپی ہے, اگر میں وہ لکھ دوں تو جتنی بھی چیزیں واو کے ساتھ ہوتی جائیں گی وہ ساریوں کے اوپر پھر اثر اس کا آئے گا. یعنی جو فعل ہو رہا ہے وہ آگے جتنے بھی مفعول ہیں سبھی منصوب ہوتے تھے.
اچھا اسی طرح بعض اوقات کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ مفعول ایک دو آتے ہیں. مثلا میں اگر کہوں کہ جعل النجار النافذة الجمیل. اچھا یہ تو ہے ایسی مثال کہ نجار کہتے ہیں نا کارپینٹر کو بڑھائی کو، تو اس نے بنایا کیا بنایا؟ النافذہ الجمیلہ، ایک خوبصورت الماری اس نے بنائی، ونڈو بنائی. تو یہ الجمیلہ جو ہے نا، اب یہ نافذہ تا اور الجمیلہ تا یہ اسی کے بدل پہ آئے گا کیونکہ یہ مرکب توصیفی بن گیا ہمارا. اچھا اسی طرح اگر میں کہوں کہ دارسا الاستاذ التلمیذ الکتاب. اب اس پہ غور کیجیے. اب دارسا تو ہو گیا فعل کہ اس نے پڑھایا. کس نے پڑھایا؟ الاستاذ، یہ فاعل ہے نا، تو یہ رفعی حالت میں آیا. اب استاد نے پڑھایا، کیا پڑھایا؟ کس کو پڑھایا؟ پہلے وہ ہے التلمیذ، شاگرد کو پڑھایا. تو اب شاگرد بھی مفعول ہوا تو لہذا یہ منصوب حالت میں آ گیا. تو اس کو کیا پڑھایا؟ الکتاب، کتاب پڑھائی. تو کتاب پہ بھی فعل ہوا ہے پڑھانے کا، اور شاگرد پہ بھی فعل ہوا ہے کہ اس کو پڑھائی ہے کتاب. تو اب یہ التلمیذہ بھی منصوب آئے گا اور الکتابہ بھی منصوب آئے گا. تو اسی طرح یعنی ایک جملے میں ایک سے زیادہ مفعول بھی ہو سکتے ہیں. اچھا اسی طرح اب اگر ہم مفعول فی کو دیکھیں، اچھا مفعول فی میں دو چیزیں ہیں بیسیکلی. ایک ہے ظرف زمان اور دوسرا ہے ظرف مکان. اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں تھوڑا تھوڑا مختلف جگہوں پہ، لیکن باقاعدہ موضوع کے طور پر ہم نے اس کو نہیں پڑھا تھا. تو آج اس کو آپ دیکھیں. ظرف زمان وہ ہے کہ جس کا تعلق زمانے سے ہو، یعنی وقت سے ہو. ایسا اسم جو وقت کے بارے میں بتائے، مثلا صبح، شام، دوپہر، ٹھیک ہے، رات، دن، یہ سارے وقت کا تعین کرتے ہیں نا کہ ہمیں ان لفظوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس وقت کی بات ہو گئی. تو یہ کیا ہے؟ ظرف زمان میں آئیں گے یہ سارے جتنے بھی ہوں گے. اور ظرف مکان کا تعلق ہے جگہ سے. مکان ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی، اور یہ بھی زمان سے آپ دیکھ لیں، زمانہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو ایسا ظرف جس میں کسی جگہ کا پتہ چلے کہ یہ کون سی جگہ کی بات ہو رہی. جیسے ہم کہتے ہیں چھت ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، ٹھیک ہے، دائیں طرف ہے، بائیں طرف ہے، سامنے ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ جگہ کا تعین کرتی ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے جملے میں کوئی اگر بات ہو رہی ہے تو میں اگر کہوں کہ وہ صبح اٹھا، دوپہر کو آفس گیا اور شام کو گھر واپس آیا، تو اب یہ صبح، دوپہر اور شام کا استعمال ہوا. تو یہ تینوں جو الفاظ ہیں یہ ظرف زمان میں آئیں گے.
اور مکان کی بات اگر ہو تو وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اوپر نیچے دائیں بائیں سامنے پیچھے اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ سارے، جیسے کوئی کہے کہ جی میں نے کتاب میز پر رکھی، ٹھیک ہے، یا میں نے کارپٹ کرسی کے نیچے رکھا، ٹھیک ہے، یا میں مسجد کے سامنے کھڑا ہوا، تو یہ ساری چیزوں سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا تعین ہو رہا ہے یا وہ بتا رہا ہے کہ وہ کون سی چیز کس مقام پہ ہے یا کون سا شخص کس مقام پہ کھڑا ہے۔ تو یہ ساری مثالیں ہیں ظرف مکان کی۔ اچھا، ظرف زمان جیسے ہے وقت کے حساب سے، جیسے میں کہوں کہ اسافر، میں جاؤں گا یا میں سفر کروں گا، صباحن، صبح کے وقت۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے بہت سارے پیراگرافس کے ترجمے کیے ہیں عربی سے اردو، اس میں اس طرح کے الفاظ کا استعمال آیا ہے، ٹھیک ہے۔ سب اسافرو، یہ سین کا استعمال ہم نے پڑھا تھا نا، جب فیوچر کے ساتھ کسی چیز کو لنک کرنا ہو کہ آنے والے وقت میں، کیونکہ فعل مضارع میں حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے، تو مستقبل کا بنانے کے لیے سیگا ہم کیا کرتے ہیں، یا سین کا استعمال کرتے ہیں پہلے یا سوفا کا استعمال کرتے ہیں، اس سے پھر وہ لازمی فیوچر کا معنی دیتا ہے، حال کا نہیں ہوتا۔ تو سافر صباحن، میں صبح سفر کروں گا۔ تو یہ اب صباحن جو ہے یہ ظرف زمان کی مثال ہے، اور اسی لیے یہ منصوب ہے، یہ صباحن نہیں ہوگا، صباحن ہوگا۔ اسی طرح جیسے ہم نے یومن، ٹھیک ہے، یا غدن، صبح یعنی آنے والا کل، غدن کہتے ہیں۔ اور اسی طرح مسان، یہ شام کے وقت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا میں کہوں وصلت مساءً، کہ وہ شام کے وقت پہنچی، تو یہ منصوبہ میں آئے گا۔ اسی طرح اگر میں کہوں یذہب سیذہب الی المدرسۃ غداً، وہ کل مدرسہ جائے گا، تو یہ غداً یہ بھی منسوب ہو گیا۔ تو یہ جو ہے نا ظرف زمان اور ظرف مکان، یہ ہم نے ابھی تک یہ جو میں نے مثالیں لکھی ہیں یہ ساری کیا ہیں، ظرف زمان کی ہیں۔ اب اگر میں کوئی ایک دو مثالیں آپ سے ظرف مکان کی لکھ دوں، مثال کے طور پر وہ درخت کے نیچے بیٹھا، تو کیا ہوگا، جالسا شجراتی، تو یہ تا کے اوپر زبر آئی یعنی یہ منصوب ہوا، تو یہ ہے ظرف مکان۔ اسی طرح اور کچھ لے لیں کہ قادمو، وہ کھڑے ہوئے امام العمارتی، وہ سب عمارت کے سامنے کھڑے ہوئے یا کھڑے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہیں مفعول فی کی دو چیزیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ مفعول بہ کی پہلے میں نے کچھ مثالیں دی، اب اس کی تھوڑی سی ہم تفصیل نوٹس میں بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ کچھ اور مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی تو مزید اس کو آپ کو واضح ہو جائے گا۔ یہ ہمارا جو نوٹس کے حساب سے یہ لیسن نمبر 16 ہے۔ تو منصوبات جملہ فعلیہ میں یہ جیسے میں نے کہا مفعول بہ، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول مطلق، تمییز اور حال، یہ 6 ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے۔
جن میں سے پہلے دو جو ہیں ان کا ذکر میں نے آج کیا ہے. تو پہلا منصوب کیا ہے؟ مفعول بہ. یہ وہ اسم ہے جس پر فعل کا اثر پڑے تو یہ منصوب ہو جاتا ہے. اب کچھ مثالیں دو تین تو میں نے آپ کو بورڈ پہ لکھ کے بتا دی. ابھی آپ ان کو مزید دیکھیں. جیسے یہ ہے نا قرأ الطالب القرآن. ٹھیک ہے, قرأت ہو گیا فعل, اس نے پڑھا. کس نے پڑھا؟ اس کے بعد فاعل آ گیا الطالب. اب الطالب رفعی حالت میں ہے. پھر القرآن, اصل چیز ہم نے اس فقرے میں کیا دیکھنی ہے کہ مفعول بہ کیا ہے؟ القرآن. قرآن وہ چیز ہے جس کے اوپر فعل ہوا ہے پڑھنے کا. تو القرآن بنیادی طور پر تو القرآن نو تھا نا, تو یہ بن گیا القرآن. نون کے اوپر جو زبر آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ یہ مفعول بہ ہے. اسی طرح اس کے سامنے دیکھیں فتح التاجر الدکان. تاجر نے دکان کھولی. تو اب دکان جو ہے وہ ہے یہاں پہ مفعول, تو اس لیے نون کے اوپر زبر آ گئی. نون کی پیش ہٹ کے تو زبر ہو گئی. اسی طرح آگے اگر اور مثالیں دیکھیں شاربہ الاستاذ القہوۃ. تو یہاں مفعول کیا ہے؟ قہوہ. تو اس لیے القہوۃ تا کے اوپر زبر جو نظر آ رہی ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ مفعول بہ ہے. اسی طرح کسر الطفل القلم. بچے نے قلم توڑ دیا. تو کس پہ عمل ہوا ہے توڑنے کا؟ قلم پہ. تو القلم میم کے اوپر زبر آ گئی, پیش ہٹ گئی. اسی طرح کتب المدرس الدرس. مدرس نے یا استاد نے سبق لکھا. تو لکھنے کا عمل کس پہ ہوا؟ درس پہ. تو الدرس. اسی طرح سأل التلمیذ الاستاذ. سوال کیا شاگرد نے. تو التلمیذ یہ ہے فاعل, تو اس لیے رفعی حالت میں ہے. اور کس سے سوال کیا ہے؟ استاد سے. تو وہ مفعول ہو گیا, تو لہذا وہ الاستاذ ہو گیا. اب اگر اسی طرح اس جملے میں آپ استاذ کو فاعل کی جگہ لکھ دیں اور تلمیذ کو مفعول کی جگہ, تو الاستاذ ہو جائے گا اور التلمیذ ہو جائے گا. پھر اس کا ترجمہ بنے گا استاد نے شاگرد سے سوال کیا, تو اس کا الٹ ہو جائے گا. تو لیکن بنیادی طور پر آپ نے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ جو فاعل ہوگا وہ رفعی حالت میں ہوگا, مفعول نصبی حالت میں ہوگا. اچھا, اسی طرح بعض اوقات جملے میں ایک سے زیادہ مفعول بھی آتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی وہ بتا دیا لکھ کے. جیسے ہے نا شاربہ الولد الماء والقہوۃ. لڑکے نے پانی اور قہوہ پیا, کافی پی. تو اب یہ دونوں مفعول ہیں, تو ماء اور قہوۃ دونوں منصوب ہوں گے. اب کسر الطفل القزاز والقلم. تو یہ بھی اب دو چیزیں آئیں, تو قزاز اور قلم دونوں منصوب ہو گئے. اسی طرح کتب المعلم والدرس, یہ اسی طرح کی مثال لیں. اچھا آگے اگلی مثال دیکھیے, واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اب یہ جو اخذ جعل خلق, اس طرح کے مفعول ایسے ہیں کہ جس میں لازماً دو مفعول آتے ہیں. اس طرح کے جو فعل ہیں جیسے ہے نا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بنایا. اب اتنی بات کریں گے نا تو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا بنایا. تو آگے خلیلا, اس کو دوست بنایا, خلیل بنایا. تو ابراہیم جو ہے اس پہ عمل ہوا بنانے کا, تو وہ بھی مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہو گیا. اور کیا بنایا؟ خلیل, تو خلیلا ہو گیا. تو وہ بھی منصوب ہو جائے گا کیونکہ دونوں مفعول ہیں. اسی طرح علامہ آدم الاسماء, سکھایا. کس کو سکھایا؟ آدم کو. تو آدمہ ہو گیا کیونکہ اس پہ عمل ہوا ہے. پھر کیا سکھایا؟ وہ بھی مفعول ہے, تو الاسماء. تو آدمہ بھی منصوب ہے, الاسماء بھی منصوب ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بعض اوقات دو سے بھی زیادہ مفعول آ جاتے ہیں. وہ تو جتنے ہم عطف لگاتے جائیں گے وہ سب کے سب بہرحال اہم چیز یہ کہ وہ سارے کے سارے منصوب ہو گئے. جیسے آتینا موسی الکتاب والفرقان, ہم نے عطا کیا یا دیا موسیٰ کو کیا؟ کتاب اور فرقان. تو کتاب بھی مفعول, فرقان بھی مفعول, تو دونوں ہی منصوب ہو جائیں گے. اچھا, اسی طرح آگے بات ہے کہ جی مندرجہ ذیل مفعول بھی ضمیر کی شکل میں ہے. اچھا, اب یہ ایک تو ہے نا اس میں ظاہر, جیسے میں نے یہاں جو مثالیں لکھی اس میں سارے اسم ظاہر لکھے ہوئے تھے, لیکن کچھ ویسے تو یہ بھی ظاہر ہے لیکن یہ ضمیر کی شکل میں آتا ہے. جیسے ہم انگلش میں بھی پروناؤن استعمال کرتے ہیں نا, تو اگر پروناؤن آ جائے نام کی جگہ تو وہ بھی مفعول بہ ہی ہوگا. جیسے یہ مثال ہے نا خلق اللہ الانسان, اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. اب یہ انسان تو آ گیا نا مفعول ظاہری حالت میں. آگے واو کے بعد کیا ہے؟ فضلہ, اور اس پر فضل کیا.
اب یہ جو فضلہ ہے یہ جو عمل کس پہ ہوا ہے؟ ہوا اسی انسان پہ ہے، لیکن چونکہ سیم جملے میں ہے نا تو ہم نے اس کو آگے یہ نہیں لکھا کہ وفضلہ وفضل الانسان نہیں لکھا، کیونکہ ایک ہی جملے میں جیسے ہم اردو میں یا انگلش میں یا کسی بھی زبان میں بات کریں تو میں جیسے کہوں کہ جی میں نے اسلم کو درس پڑھایا اور اس کو ہوم ورک دیا، اب میں دوبارہ اسلم نہیں کہوں گا اسی جملے میں، تو اس کو کہہ دوں گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور اس پر فضل کیا، تو اب اس کی عربی کیا ہوئے؟ فضلہ کے بعد ہا لگی ہوئی ہے، جو یہ ہے اس کا ضمیر، لیکن یہ بھی مفعول بھی ہے اصل میں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہا کے اوپر جو پیش ہے وہ کیوں نظر آ رہی؟ کیونکہ یہ تو پھر مفعول ہے تو منصوب ہونا چاہیے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ جتنے بھی ضمائر ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، ہاں بعض اوقات وہ تجوید کی ریکوائرمنٹ کی وجہ سے ان کی علامت بدل جاتی ہے، وہ تجوید کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ جب ہم تجوید کے لیسن پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ جی وہ جو ہو ہے وہ بعض اوقات ہی کیوں ہو جاتا ہے، یا اور اسی طرح ضمیر بعض اوقات بہت ریئر ہوتا ہے لیکن کئی دفعہ اس پہ بھی زبر زیر بدل جاتی، لیکن بنیادی طور پر وہ نہیں بدلتی کیونکہ وہ مبنی ہے، اور مبنی اسماء کون سے ہوتے ہیں؟ جو کسی بھی حالت میں یعنی رفعی حالت میں ہو، نصبی حالت میں ہو یا جری حالت میں وہ ایک جیسے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا فضلہ، یہ ہو جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اور اس کو ہم حقیقتاً یہی سمجھیں گے گرامر کے لحاظ سے کہ یہ منصوب ہے، چاہے اس کے اوپر پیش نظر آ رہی۔ اس لیے ایک سے زیادہ بار میں بتا چکا ہوں کہ رفعی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسم کے آخری حرف پہ لازماً پیش ہی ہوگی، بعض اوقات ہوگی بعض اوقات نہیں ہوگی، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی اس جملے میں حیثیت کیا ہے۔ اسی طرح نسبی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس اسم میں لازمی آخری حرف پہ زبر ہی ہوگی، اکثر حالت میں ہوگی لیکن کئی جگہ پہ نہیں بھی ہوگی، جیسے یہ مثال ہے فضلہ یعنی آ کے اوپر پیش ہے لیکن اصلاً یہ نسبی حالت ہے۔ اسی طرح زیر کی بھی یہی صورتحال ہے کہ جری حالت میں کسی اسم کے ہونے کا لازمی مطلب نہیں ہے کہ اس کے آخری حرف کے نیچے زیر ہی ہوگی، کیونکہ بنیادی طور پر اس کا نام اسی لیے رکھا گیا کہ یہ زبر اور زیر اور پیش ہوتے ہیں، کیونکہ جو بنیادی شکل ہے اس کی اسم کی اس میں نظر آتا ہے، لیکن جب وہ خاص طور پر تثنیہ حالت میں جاتے ہیں یا جمع حالت میں جاتے ہیں یا ضمیر کی شکل میں جاتے ہیں تو پھر ضروری نہیں ہے کہ ان کے اوپر آپ کو وہ علامت نظر آئے۔ تو یہ تو خیر ایک طرح کی رویژن ہے، ہم یہ چونکہ اسم کے حصے میں یہ چیزیں ساری تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اچھا جی آگے اب کیا ہے جی، جیسے وفضلہ فجعلناہ، اور ہم نے ان کو بنایا۔ اب یہاں بھی جو ہا ہے وہ کیا ہے؟ مفعول ہے، جعلنا تو ہو گیا ہم نے بنایا، ٹھیک ہے نا، یہ جمع متکلم کی ہے ماضی کی گردان میں، اگر آپ دیکھیں تو جعلتو جعلنا ہم نے بنایا، کیا بنایا؟ ہو، اس کو بنایا۔ تو اب یہ پورا جملہ تو نہیں دیا ہوا لیکن جتنا دیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ جو آخر میں ہا ہے یہ مفعول بھی ہے اور یہ نسبی حالت میں ہی ہے۔ اچھا جی اب دوسرے کی بات کر لیں، یہ تو ہو گیا مفعول بھی، اس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو اتنی پریکٹس، پہلے بھی ہم چونکہ اس کا ذکر کرتے رہے ہیں مفعول بھی کا، اور آج ہم نے اس کو مثالوں کے ساتھ مزید تفصیل سے سمجھ لیا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ ہماری یہ جو 6 کی لسٹ ہے اس میں ہے مفعول فی۔ اچھا مفعول فی میں دو چیزیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ ویسے تو میں نے آپ کو بتا دیا کچھ مثالیں دے کے، لیکن اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے جو نوٹس میں مثالیں دی ہوئی ہیں مزید اس کو دیکھ کے سمجھتے ہیں۔ یہ ایسا منصوب اسم ہے جو یا تو زمانے کو ظاہر کر رہا ہوگا یا وقت کی طرف اشارہ کر رہا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی دو قسمیں، ایک ظرف زمان اور دوسرا ظرف مکان۔ اچھا ان کی مثالیں کیا ہیں جی؟ ظرف زمان ایسے حروف جو وقت، گھڑی یا زمانہ ظاہر کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے جیسے یہ نیچے یومن، الیوم، غدن، یومین، اب ان کے ساتھ بریکٹ میں اس کا اردو میں معنی بھی دیا گیا ہے۔ تو یہ سارے الفاظ جتنے بھی ہیں یہ ظرف زمان کی مثالیں ہیں، یعنی یہ وقت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کون سا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جملے دیکھیے، ابراہیم راجع مساءً، ابراہیم شام کو واپس آتا ہے، شام کو لوٹتا ہے، ٹھیک ہے، یا لوٹنے والا ہے۔ تو مساءً اس پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ مساءً نہیں آئے گا، مساءً آئے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ ظرف زمان ہے اور یہ نسبی حالت میں آتا ہے۔ اسی طرح الاستاذ مسافر صباحً، اچھا یہ جو ہا کے ساتھ نا ایک الف ایڈ ہوگا، یہ اس میں مسنگ ہے،
ठीक है जी। उस्ताद सुबह सफर करने वाला है। अल कितारू कादिमुन नहरन, रेलगाड़ी सुबह को पहुंचेगी या पहुंचने वाली है या आने वाली है। तो नहरन यानी ये असल में दिन के वक्त है, इसका सही तर्जुमा अगर किया जाए ना, क्योंकि सुबह का मतलब तो है सबाहन, तो नहरन का मतलब है दिन के वक्त आएगी, यानी रात को नहीं आएगी। इसी तरह आप देखिए इन तीनों मिसालों में क्या है, इब्राहिम और उस्ताद और कितार, ये तीनों जो है ये तो हैं मुब्तदा, क्योंकि ये जुमले कौन से हैं, ये हैं जुमले इस्मिया। तो पहले वाला जो लफ्ज दिया गया है इसमें इब्राहिम उस्ताद और कितार, ये तो हो गया मुब्तदा, और ये मुब्तदा होने की वजह से मरफू है, ठीक है। फिर इनकी जो खबर है कि वो उनके बारे में क्या खबर दी जा रही है, राजिउन मुसाफिरुन कादिमुन, ये भी खबर होने की वजह से रफ़ई हालत में है। फिर इसके बाद क्या है कि मसान सबाहन और नहारन जो है वो ये ज़र्फ़े ज़मान है। तो ये मुब्तदा और खबर के बाद बिला वास्ता इस्तेमाल। अच्छा, ये जो बिला वास्ता का मतलब ये कि उनका उनके साथ कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। जैसे एक मुरक्कब होता है ना, तो मुरक्कब के साथ वो लफ्ज जुड़ा होता है, तो वो फिर बाज़ औक़ात उस मुरक्कब होने की वजह से उसकी अराबी हालत में तब्दीली आती है। लेकिन जब ये मुब्तदा और खबर के साथ बिल वास्ता यानी बिला वास्ता यानी बगैर किसी ताल्लुक के आएंगे, तो फिर ये नस्बी हालत में ही आएंगे जितने भी ज़र्फ़े ज़मान होंगे। ये बात मैं रिपीट कर दूं जो अभी मैंने कही है ना, कि अगर उनका कोई ताल्लुक कनेक्शन बराह रास्त हो ना मुब्तदा से या खबर से, तो फिर तो वो किसी ना किसी मुरक्कब की सूरत में आएंगे ना, मुरक्कब तौसीफी हो, मुरक्कब इजाफी हो, मुरक्कब जारी हो, तो उस सूरत में तो वो उनकी हालत बदल सकती है एराबी हालत। लेकिन अगर वैसे आए उससे ताल्लुक के बगैर, तो फिर वो ज़र्फ़े ज़मान की जो भी हालत होगी वो नस्बी हालत में आएंगे। अच्छा, ज़रूफ जो है उनका मंसूब होने की शर्त ये है कि वो मुब्तदा और खबर के बाद बिला वास्ता आए। अच्छा, ये अभी बात हो गई। अच्छा, इसके बाद ज़र्फ़े मकान। ज़र्फ़े मकान ऐसा इस्म जो खबर वाक़े होने की जगह की तरफ इशारा करता है, ठीक है जी, कि वो मंसूब होता है और ये जुमला में बगैर किसी वास्ते के शामिल होता है। जिस तरह से ज़र्फ़े ज़मान है कि उसका बाकी जो उसमें मुब्तदा और खबर वगैरह है उनके साथ कनेक्शन डायरेक्ट ना हो, यानी वो मुरक्कब की शक्ल में ना हो, तो इसी तरह ज़र्फ़े मकान की भी यही शर्त है कि अगर वो मुरक्कब के अलावा है, वैसे ज़ाहिर कर रहा है कि ये उसका जो है ना वो उसके मकान का तयन कर रहा है कि ये वाक़या या ये चीज़ ये कहाँ पे है, तो फिर ये नस्बी हालत में आएगा ज़र्फ़े मकान। इसकी मिसालें क्या हैं, काबल, कबला, तहता, फौका, बादा, अमामा, ये वगैरह वगैरह। तो इसकी मिसालें देखिए, रशीदुन काइमुन अमामल बैती, रशीद घर के सामने खड़ा है। अब देखिए, रशीद फाइल हो गया या मुब्तदा हो गया और काइमुन उसकी खबर हो गई, ठीक है। अमामल बैत यानी घर के सामने, तो ये मीम के ऊपर जबर आएगी, क्यों, क्योंकि ये ज़र्फ़े मकाम है। इसी तरह आगे देखिए, अतिफलतु नाइमतुन फौका सरीरिन, बच्चा बेड के ऊपर सोया हुआ है, या ये बच्ची है, बल्कि अतिफलतु बच्ची पलंग के ऊपर सो रही है। तो इसमें क्या है, फौका, काफ के ऊपर जबर आएगी क्योंकि ये ज़र्फ़े मकान है, तो लिहाजा ये मंसूब होगा। इसी तरह अल मुअल्लिमु जालिसुन तहत शजरतिन, मुअल्लिम जो है वो एक दरख्त के नीचे बैठा है, तो तहता, ता के ऊपर जबर आ जाएगी। अच्छा, इसमें यानी ये जो मुब्तदा है वो मरफू है, खबर जो है वो भी मरफू है, और जो ज़र्फ़े मकान है वो सारे के सारे मंसूब हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद इजाफी चीजें हैं कुछ के जी, ज़र्फ जो है वो मरफू भी हो सकता है। वो किस सूरत में होगा, ज़र्फ आमतौर पर तो मंसूब होता है जैसे हमने अब तक पढ़ा है, इस शर्त पर कि वो मुब्तदा और खबर के बाद बिला वास्ता आता है। अब अगर गौर करें कि हाजा यौमुद्दीन, ये जज़ा और सजा का दिन है, इस आयत मुबारका में हाजा इसमें इशारा जो मुब्तदा बन रहा है और यौमुद्दीन मुरक्कब इजाफी बनकर मुब्तदा की खबर बन रहा है। तो इस मुरक्कब इजाफी में मुदाफ ज़र्फ है, मगर चूंकि ये खबर का हिस्सा है तो इसे मरफू ही होना है, क्योंकि
خبر مرفوع ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ظرف بالواسطہ نہیں بلکہ مرکب کا حصہ بن کر آیا. یہ چیز بھی میں آپ کو بھی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اگر کسی مرکب کا حصہ ہوگا ظرف، چاہے وہ مکان کا ہو یا زمان کا ہو، تو پھر اس کی اعرابی حالت ضروری نہیں کہ منصوب ہو، وہ بدل سکتی ہے اس حساب سے. جو بھی وہ مرکب کی ڈیمانڈ ہے، جو ہم نے مرکب کی شکلیں پڑھی ہیں اس میں ہم نے تفصیل پڑھی ہوئی ہے کہ مرکب کا کون سا حصہ کس حالت میں ہوگا. تو اگر اس مرکب کے علاوہ ہوگا تو پھر تو منصوب ہی ہوگا، لیکن اگر اس کی شکل کسی مرکب کا حصہ بن رہی ہے تو پھر اس کے حساب سے ہوگا. جیسے یہاں پہ یوم الدین، اب یہ یوم ماہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ خبر کا حصہ بن رہا ہے. یوم الدین، دین یعنی جزا و سزا کا دن، تو یہاں پہ اس کو رفعی حالت میں ہی آنا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا بن رہا ہے مرکب اضافی میں مضاف بن رہا ہے. اچھا جی، اسی طرح ظرف مجرور بھی ہو سکتا ہے بعض حالات میں. وہ کب ہوگا؟ اگر ظرف سے پہلے حرف جار آ جائے. تو حرف جار اگر پہلے آ گیا تو پھر تو اس نے آگے والے اسم کو مجرور کرنا ہے. جیسے یہ مثال کے طور پر اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اب یہ جو الہ ہے نا پہلے، اس کی وجہ سے یومی ہو گیا، میم کے نیچے زیر آ گئی ہے. جیسے اوپر بھی ہم نے یہی دیکھا نا یوم الدین، تو وہ یوم الدین کیوں تھا؟ کیونکہ وہ خبر کے طور پر تھا. یہاں یوم میں کیوں آیا؟ کیونکہ یہ مرکب جاری میں مجرور ہے، اس میں مجرور ہے. تو الہ کے علاوہ اگر ہوتا تو پھر ہم یوم الدین کہتے، اور اگر بالکل خالی ایک دن کی بات ہوتی تو پھر یومن آتا. جو ہم بنیادی طور پر منصوبات میں پڑھ رہے ہیں نا، تو جو ظرف زمان ہے وہ منصوب تب ہوگا جب وہ بلا واسطہ آئے، یعنی جملے میں اس کی کسی کے ساتھ براہ راست کو کنیکشن نہ ہو، کسی مرکب کا حصہ نہ ہو، اور نہ ہی حرف جار کے بعد آئے. وَيَأْتِي الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. اب یہ مکان ان کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ کلی کے ساتھ آیا، اس کے پہلے من حرف جار ہے، اس نے کلی کو بھی جر دی، اور پھر یہ چونکہ مکان اس کا مضاف الیہ ہے تو لہذا یہ بھی مجرور ہو گیا. تو یہ یعنی ایک طرح سے آپ کہہ لیں ایکسیپشنز ہیں، اس کی استثنیات ہیں. بنیادی طور پر تو ظرف مکان ہو یا ظرف زمان ہو وہ منصوب ہی ہوگا، لیکن یہ جو چند ایک ہم نے حالتیں دیکھی ہیں اس میں وہ مجرور ہو سکتا ہے یا مرفوع ہو سکتا ہے. اب اس چیز کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے؟ تین چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ اگر ظرف بطور مبتدا یا خبر آئے گا تو اصول کے مطابق مرفوع ہوگا. ٹھیک ہے جی، یعنی وہ پھر منصوب نہیں رہے گا. یا اگر وہ مبتدا بن کے آیا ہے خود یا خبر بن کے آیا یعنی وہ متعلق کے طور پر نہیں آیا تو پھر تو وہ مرفوع ہوگا، کیونکہ مبتدا کی شرط یہ ہے کہ وہ رفیع حالت میں ہوتا ہے اور خبر بھی رفیع حالت میں ہوتی ہے. اسی طرح دوسرے نمبر کے اوپر کیا ہے کہ جب ظرف کسی جملے میں بالواسطہ آئے گا تو منصوب ہوگا، اور اگر ظرف سے پہلے حرف جار استعمال ہوگا تو ظرف مجرور ہوگا. تو یہ تین چیزیں ہمیں پتہ چلی ظرف کے بارے میں کہ اگر تو وہ مبتدا یا خبر کا حصہ ہے، خود ظرف مکان ہو یا ظرف زمان ہو تو پھر تو وہ مرفوع ہوگا، اور اگر حرف جار کے بعد آیا تو پھر مجرور ہوگا. اس کے علاوہ جب بھی کسی وہ بلا واسطہ اگر آئے گا تو وہ پھر ہمیشہ منصوب ہوگا. تو اس طرح سے ہم نے یہ جو دو منصوبات ہیں وہ کور کر لیے ہیں، اور باقی جو چار رہ گئے وہ ہم انشاءاللہ آگے آنے والے دروس میں کور کریں. اب اگر ہم ایکسرسائز کی بات کریں، پچھلی یہ تھی ہماری ایکسرسائز پیج نمبر 62 پہ. اس میں یہ جو ہم نے اردو میں ترجمہ کرنا تھا لَأَذْهَبَنَّ الْيَوْمَ إِلَى الْمَدْرَسَةِ. اب یہ ذہبہ سے بنا ہے نا، ذہبہ اذہبو، اور اذہبو سے بنا ہے لَأَذْهَبَنَّ. جیسے افعلو سے لَأَفْعَلَنَّ ہوتا ہے نا، اسی طرح اذہبو سے لَأَذْهَبَنَّ کہ میں ضرور جاؤں گا. اليوم آج، إِلَى الْمَدْرَسَةِ اسکول کی طرف یا مدرسہ کی طرف. تو اصل چیز ہمارے دیکھنے کی کیا ہے؟ یہ اذہبو سے بن گیا لَأَذْهَبَنَّ. اب دوسرا کیا ہے جی؟ لَتَدْخُلَنَّ غَدًا فِي الْمَدْرَسَةِ. اب یہ کیا ہے جی؟ لَنَدْخُلَنَّ، تو یہ یدخلو ندخلو، تو ندخلو ہم داخل ہوں گے، تو لَنَدْخُلَنَّ کیا ہوا؟ ہم ضرور بر ضرور داخل ہوں گے. غدن یہ ابھی دیکھ لیجیے جو آج ہم نے لیسن پڑھا اس کی مثال بھی آ گئی، بلکہ اوپر بھی تھی الیوم، یہاں پہ غدن آ گیا. تو غدن کا مطلب ٹمارو یعنی آنے والا کل. فی المدرسہ ہم ضرور کل مدرسہ میں داخل ہوں گے.
हाजानी रजुलानी ला यक्तुलानी, अब ये तस्निया का सीगा है, हाजानी रजुलानी ये दोनों मर्द, ला यक्तुलानी अब ये मजहूल है, ठीक है, मजहूल में भी वही तरीका है, आगे वो नून शकीला लगी हुई, तो ये दोनों मर्द जरूर ब जरूर मारे जाएंगे या कत्ल किए जाएंगे, लिअन्नहुमा। अच्छा, इसमें जो लाम के ऊपर जबर और हमजा के नीचे जेर लगी ये रिवर्स हो गए हैं, तो ये असल में लाम के नीचे जेर है और हमजा के ऊपर जबर है। ली अन्ना का मतलब होता है क्योंकि, यानी पहले एक बात की गई है और उसकी फिर वजह बताई गई है, तो ये दोनों मर्द कत्ल किए जाएंगे, ले अन्ना क्योंकि, हुमा वो दोनों, कातिला अहमदन क्योंकि उन दोनों ने अहमद को कत्ल किया, तो ये कातला होना चाहिए, असल में काफ के बाद अलिफ नहीं है, कातला ये है ना सीगा माजी में, कतला कतला कतलू, कतला उस एक मर्द ने कत्ल किया, कतला उन दोनों ने कत्ल किया, और कतलू उन सब ने कत्ल किया, तो ये होगा कतला अहमदन, यानी इन दोनों ने अहमद को कत्ल किया था, इसलिए ये दोनों कत्ल किए जाएंगे। तो असल चीज यहाँ देखने की क्या है, ला यक्तुलानी, ये यानी तस्निया का सीगा इस्तेमाल हुआ है गायब का। अच्छा आगे है जी, हल तफ्तहन्ना अल नवाफिजा वल बर्दु शदीदुन। अच्छा, अब तफ्तहन्ना है यहाँ काबिले गौर, यानी फतह यफ्तहु तफ्तहु, अब तफ्तहु यानी तुम खोलते हो भी हो सकता है और वो खोलती है भी हो सकता है, ये दोनों एक जैसे होते हैं ना, तफालु यानी वो करती है और तफालु तुम करते हो, दोनों का मतलब एक है, तो अब आप इसमें कोई भी तर्जमा कर सकते हैं। तो हल तफ्तहन्ना क्या तुम खोलोगे जरूर, अन वाफिजा खिड़कियों को, वल बर्दु शदीदुन जबकि शदीद सर्दी है, यानी ये एक तरह सा सवालिया अंदाज में यानी जुमला है, हल की वजह से क्वेश्चन पैदा हो गया, तो वो पूछ रहा है कोई दूसरे से कि क्या तुम, यानी वो कोई खिड़कियां खोलना चाह रहा है जबकि बाहर सर्दी है, तो वो उसको एक तरह से मना करना चाह रहा है, तो क्वेश्चन के अंदाज में कहा जा रहा है कि क्या तुमने जरूर खिड़कियां खोलनी है जबकि बाहर शदीद सर्दी है, तो तफ्तहन्ना, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या है जी, अच्छा ये जो पांचवा जुमला है ना इसको आप इग्नोर कर दें, ये इसमें जो फेल है ना ये कोई गलती है, ये कोई प्रॉपर फेल नहीं है, लनुहा बनना, ये ऐसा है कोई इसमें या तो कोई चीज मिस हुई है या कोई नुक्ते आगे पीछे हुए हैं, ये यानी सही नहीं है अपने मानवी लिहाज से, तो इसको आप इग्नोर कर दें। छठे नंबर पे क्या है जी, लतरहमन्नल मसाकीना, अब ये क्या है जी, रहमा उसने रहम किया, तो तरहमु तुम रहम करते हो, तो लतरहमन्ना तुम जरूर बर जरूर रहम करोगे, अल मसाकीना मस्कीनों पर, तो ये लतरहमन्ना असल चीज है जिस पे हमने गौर करना है। अच्छा, इसके बाद कुरान पाक से हैं ये जुमले, वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, तो क्या है इसका मतलब कि अल्लाह ताला जरूर मदद करेगा उसकी जो उसकी मदद करेगा, यानी जो अल्लाह की मदद करेगा, तो ला यंसुरन्ना ये है हमारे मौजू के एतबार से जरूरी, ये यंसुरु था तो यंसुरु से ला यंसुरन्ना हो गया। इसी तरह अगले जुमले में देखिए, ला नुखरिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्ना फी मिल्लतिना, तो ये क्या है जी, ला नुखरिजन्नकुम, अब ये जो है नुखरिजु हम निकालेंगे, तो ला नुखरिजन्ना हम जरूर निकालेंगे, कुम हो गया मफूल, तो हम तुम्हें जरूर निकालेंगे, मिन अर्दिना अपनी जमीन से, औ लतऊदुन्ना फी मिल्लतिना या तुम जरूर हमारे दीन में आ जाओगे या लौट आओगे। ये बरल कुरान पाक के अल्फाज हैं, तफसीर तलब है, ये जो यानी कुफ्फार कह रहे हैं मुसलमानों के कि अगर तुमने वापस हमारे पुराने बाप दादा के दीन पे नहीं आए तो हम तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे, तो ला नुखरिजन्ना एक तो ये है हमारा मौजू के हिसाब से, और ला तऊदुन्ना ये दोनों बने हैं हमारे नूने सकीला का इस्तेमाल करते हुए जुमले। अच्छा जी, आगे है लतदखुलुन्नल मस्जिदल हरामा इंशाअल्लाहु आमिनीना, तुम जरूर इंशाअल्लाह मस्जिद हराम में दाखिल होगे अमनो अमान के साथ, तो ये क्या हुआ, तदखुलू से क्या क्या बन गया, ला तदखुलुन्ना तुम जरूर दाखिल होगे। इसी तरह आगे आ जाए, वाला इन सअलतहुम
من خلق السماواتی والارض لیقولن اللہ. اچھا اس میں ایک تو یہ چیز نوٹ کر لیں کہ یہ ہمارے ایک ساتھی نے مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. دیکھیں جو لوگ محنت کرتے ہیں نا، جو ٹائم لگاتے ہیں، تو وہ پھر چیزیں اس طرح کی پوائنٹ آؤٹ کرتے بھی ہیں. اب اس میں کیا ہے کہ آگے جو سورت کا نام تو صحیح لکھا ہوا ہے، لیکن آیت نمبر جو ہے نا یہ 9 کی بجائے 9 نمبر آیت میں بھی یہ الفاظ ہیں ملتے جلتے، لیکن یہ ایگزیکٹلی نہیں ہے. تو یہ 87 ہے آیت نمبر اسی سورت کی، 87 نمبر، جس میں یہ الفاظ آپ کو سیم ملیں گے. تو یہ آپ اپنے نوٹس میں تبدیل کر لیں، 9 کی جگہ 87 کر لیں. تو وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تم ان سے پوچھو، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللہ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. ٹھیک ہے، تو اصل بات کیا ہے، یقولو سے لَيَقُولُنَّ ہو گیا. آگے آ جائیں جی، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ. اچھا اس میں بھی اسی طرح کی ایک جو ہے نا وہ ٹائپنگ کی ایرر ہے جو آپ نے صحیح کرنی ہے. یہ جو سورہ کا نام لکھا ہوا ہے نا الاسراء، یہ اصل میں سورہ بنی اسرائیل، تو یہ غلطی سے اس میں سورت کا نام دوسرا لکھا گیا ہے. تو باقی ویسے جو الفاظ ہیں وہ صحیح ہیں. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم ضرور فساد پیدا کرو گے زمین میں 2 بار. مرہ ایک بار ہوتا ہے اور مرتين 2 بار. تو تفسدو سے بن گیا لَتُفْسِدُنَّ. پھر آگے کیا ہے جی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو اس میں بھی پہلا والا جو کلمہ ہے وہ ہے اس کے مطابق کہ لَنَبْلُوَنَّكُمْ. ٹھیک ہے جی، یہ تھا نبلو، ہم آزمائیں گے. تو یہ اب اس سے بنا ہے لَنَبْلُوَنَّ، ہم ضرور ضرور آزمائیں گے تم کو. کس چیز سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف سے، بھوک سے، اور وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جان مال اور پھلوں میں کمی کے ذریعے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. تو یہ بن گیا نبلو سے نبلونا، لا نبلونا. اور آخری جملہ ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. تو لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تو تم لوگ اس سے یعنی خوف زدہ نہ ہو ان سے کہ وہ جنہوں نے کفر کیا شہروں میں، کہ وہ تبدیل کر دیں گے یا اس کو آگے پیچھے کر دیں گے. تو یہ اصل میں کیا تھا، غرو. اچھا یہ ایک لفظ ایسا ہے جو ابھی تک ہم نے اس طرح کے جملے یا اس طرح کے الفاظ کی پریکٹس نہیں کی. یہ ہمارے آگے والے جو دوسرا کورس ہوگا نا اس میں ہم یہ والا ٹاپک شروع کریں گے کہ جس میں مادہ جو ہے اس میں تکرار ہوتی ہے. اب یہ اصل میں مادے کے حروف جو ہے نا وہ ہے غین اور را، یعنی دوسرا یعنی عین کلمہ اور لام کلمہ دونوں را ہیں. تو یہ اصل میں غین را ہے. تو اسی لیے را کے اوپر جو تشدید ہے نا وہ اس وجہ سے کہ وہ ڈبل را ہے. تو یغرنہ کا جو ہوا ہے نا یہ اصل میں را 2 بار آئی ہے اور پھر آگے نون ثقیلہ لگا. تو اس حساب سے ہمارا یہ ایکسرسائز کا دوسرا حصہ ہو گیا. اچھا یہ کہ پھر بھی بے شک یہ اس میں وہ چیزیں استعمال تو نہیں ہوئی ہیں جو نون ثقیلہ یا نون خفیفہ والی ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو جلدی سے اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں آ جائے. تو یہ اس کا موضوع ہے الشمسیۃ الطاقہ. یہ الٹ لکھا ہوا، یہ نہ ہونا چاہیے الطاقۃ الشمسیہ. یہ یعنی مرکب توصیفی ہے کہ شمسی توانائی جس کو ہم کہتے ہیں نا اردو میں، شمس یعنی سورج اور طاقہ توانائی کو کہتے ہیں، انرجی کو. تو شمسی توانائی عربی میں صفت بعد میں آتی ہے. تو الطاقۃ الشمسیہ شمسی توانائی. یہ ہے جی الشمس سورج، حاضن نجم الذی نراہ فی السماء، یہ وہ ستارہ ہے جسے ہم آسمان میں دیکھتے ہیں. اب اس میں فعل مضارع آیا ہے نرا. ٹھیک ہے جی. ہی المصدر الاساسی للطاقت علی الارض، یہ زمین پر توانائی کا بنیادی ذریعہ ہے. المصدر ذریعہ یا منبع، اور اساسی بنیادی، یعنی یہ زمین پر توانائی کا بنیادی ذریعہ ہے. وَيَعْتَمِدُ الْإِنسَانُ وَالْحَيْوَانُ وَالنَّبَاتُ عَلَى الْحَرَارَةِ الَّتِي تُرْسِلُهَا أَشِعَّةُ الشَّمْسِ.
اور انسان، حیوان اور پودوں نے اس کی حرارت پہ انحصار کرتے ہیں. یا تامدو فعل مضارع ہے، انحصار کرنا. انسان، حیوان اور نباتات اس کی حرارت پر انحصار کرتے ہیں. التی ترسلوا، جو کہ یہ بھیجتا ہے. اشیاء الشمس، یعنی اس کی جو شعاعیں ہیں سورج کی، وہ جو حرارت زمین پر بھیجتی ہیں اس پر انحصار ہے انسانوں کا، حیوانوں کا اور نباتات کا. کیسے انحصار ہے وہ آگے اس کا ذکر ہے گا. وَلَوْلَا هَٰذِهِ الْحَرَارَةِ، اگر یہ ہیٹ یا یہ حرارت نہ ہوتی، لَمَا وَجَدْتَ حَيَاتٌ عَلَى الْأَرْضِ، تو زمین پر زندگی نہ ہوتی. بے امر من اللہ، اللہ کے امر سے. استفادہ، اب یہ فعل ماضی ہے. استفادہ الانسانو، انسان نے فائدہ اٹھایا. من طاقت الشمس قدیما، قدیم زمانے سے شمسی توانائی سے انسان نے فائدہ اٹھایا ہے. فقد استعان بہا، اور اس نے اس سے مدد لی ہے. کس چیز میں؟ الا طبخ الطعام، کھانا پکانے کے لیے. وتسخین الماء، اور پانی گرم کرنے کے لیے. وتدفئۃ البیوت، اور گھروں کو گرم رکھنے کے لیے. اما، یہ سورج کی روشنی سے یعنی زمانہ قدیم سے لے کر یہ کام ہوتے آ رہے ہیں. اما فی العصر الحدیث، یہاں تک کہ موجودہ زمانے میں فقط ازداد الاہتمام بالطاقت الشمسیہ، کہ جو شمسی توانائی ہے اس کا اہتمام یا اس پہ انحصار بڑھ گیا ہے. وقد نجح العلماء فی تولید الکہرباء. اچھا، یہاں علماء سے مراد سائنسدان ہیں، یعنی عربی میں جو ہے نا سائنسدان کے لیے بھی عالم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور سائنس کو علوم کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وقد نجح العلماء فی تولید الکہرباء، اور سائنسدان بجلی پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے. ان طریق خلایا خاصۃ لطاقت الشمسیہ، شمسی توانائی کے خاص خلیوں کے طریقے سے. یعنی ہم جانتے ہیں نا یہ شمسی توانائی کا آج کل وہ سولر انرجی جو ہے، سولر انرجی پینل اب آہستہ آہستہ مقبول ہو رہے ہیں، خاص طور پہ جہاں پہ وہ دوسری بجلی جو ہے الیکٹریسٹی جو ہے وہ اگر مہنگی ہے تو اس کا متبادل کے طور پر شمسی توانائی استعمال ہو رہی ہے. اچھا جی. اقاموہا فی البلاد التی تکون الشمس فیہا حارتا معظم الوقت، یعنی یہ کہاں پہ لگائے گئے ہیں یہ والے پلانٹ یا جو شمسی توانائی پیدا کرنے کے جو ذرائع ہیں، وہ ان شہروں میں لگائے گئے ہیں جہاں پہ زیادہ وقت سورج رہتا ہے. یعنی دنیا کے مختلف علاقے ہیں نا، کہیں پہ سورج زیادہ دیر نکلتا ہے، کہیں پہ کم نکلتا ہے، کہیں پہ اس کی حرارت زیادہ ہوتی ہے. تو جہاں پہ سورج نکلنے کا وقت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، معظم الوقت یعنی زیادہ تر وقت، تو وہاں پہ ایسی چیزیں لگائی ہیں سائنسدانوں نے جہاں سے یہ شمسی توانائی پیدا ہوتی ہے. کما هو الحال فی الصحراء عربیہ، جس طرح کے صحرائے عرب میں حالات ہیں. تو یعنی صحرائے عرب کی مثال دی گئی ہے جہاں پہ سورج زیادہ دیر تک طلوع رہتا ہے. تو دنیا کے ایسے شہروں میں شمسی توانائی کے ذرائع پیدا کیے گئے ہیں. تو یہ پیرا کا ترجمہ بھی ہو گیا اور ہماری باقی ایکسرسائز بھی ہوگی. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.